تھے. Also, I'd welcome Barrister Akhil Malik on board. Very warm welcome, Barrister صاحب. وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے قانون و انصاف اور پی ایم ایل این کے MNA. اور ظاہر ہے تمام تر بحث میں آپ کا میں نے ناظرین کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ انشاءاللہ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو جوائن اس شارٹلی. آپ کا موقف بھی اس پہ بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ پنجوتا صاحب آپ اس پہ پہلے رسپونڈ کریں, کیونکہ جو کیا کہتے ہیں گیند ہے وہ اب آپ کے کورٹ میں ہے. اس وقت آپ کی جماعت, آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں, اور جو بھی آپ نے سنی اتحاد کے تحت کانٹیسٹ کیا یا پی ٹی آئی کے تحت کانٹیسٹ کیا, تو آپ اس ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. اگر جلسہ منسوخ کرنے کے لیے خان صاحب کہیں سے ڈکٹیشن بھی لے لیتے ہیں, بات بھی مان لیتے ہیں, 22 تاریخ کا جلسہ 11th آور کینسل کر دیتے ہیں, تو ان قومی نوعیت کے معاملے پہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھ سے معافی مانگے, میں کیوں معافی مانگوں؟ بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جلسے کی بات کی, تو جلسے کی وضاحت ہم ہر روز آ کر دے چکے ہیں کہ 9 مئی کی طرح دوبارہ ایک انسیڈنٹ یا ملک کے اندر جو ہے وہ اس وقت جماعتیں جو ہیں اسلام آباد کے اندر انہوں نے موو کیا ہوا تھا, اسلامی جماعتوں نے, ختم نبوت کا معاملہ تھا, اور تیسرا جو ہے بنگلہ دیش کی ٹیم بھی. اور آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر جیسے کرفیو نافذ کیا گیا تھا, روڈز بند تھے, موٹر وے بند تھی, ہر چیز بند تھی, تو وہ دوبارہ جو ہے وہ ایسا انتشار ہمارے اوپر ملبہ نہ ڈالا جائے جیسے پہلے ڈالا گیا. تو خان صاحب نے اس لیے کہا کہ بالکل اس کو ملتوی کرتے ہیں, لیکن ہم نے آخری وارننگ دی ہے کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے, اور قوم کو بھی ہم نے گواہ بنایا کہ اگر پھر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ بھی اس چیز کے گواہ ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری اس حکومت کی ہوگی فارم 47 کی, کیونکہ پھر یہی کریں گے, کیونکہ ہم نے اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے پہلے بھی پرمیشن لی, اب بھی لی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ پاکستان کے اداروں کو اس طرف لگا دیں گے کہ ایک پارٹی کو آپ نے کرش کرنا ہے, ان کو مارنا ہے, پیٹنا ہے, ان کے اوپر مقدمات بنانے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے, انہیں ایک جماعت کو ڈیریل کرنے کے لیے جو آپ کے وسائل ہیں استعمال کرنے ہیں, ججز کے گھروں میں کیمرے لگانے ہیں, ججز کو تھریٹ کرنا ہے, ان سے استعفے دلوانے ہیں, تو پھر آپ جو ہے ملک کو یا اس کے اداروں کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ جس ادارے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے, اگر آپ اس ڈیوٹی سے اسے ہٹا دیں گے, اگر پولیس کو اس کی ڈیوٹی سے ہٹا دیں گے, اسے کہیں گے کہ آپ کا یہ ہے کہ لوگوں سے جھنڈے چھیننا یا لوگوں کے اوپر تشدد کرنا, یا فوج کو کہیں گے کہ آپ یہ سارا معاملہ کریں, تو ڈیفینیٹلی اس محاذ کے اوپر ویکنس ہوتی ہے. یعنی دہشت گردوں کے خلاف ان کی لڑائی جو ہے وہ اثر انداز ہو جائے گی, اور سیاسی جگہوں پہ ان کی انرجیز اپنے لوگوں کے اوپر ہی آپ کی انرجی لگی ہوگی. تو آپ کی بھی تو کہیں اور لگی ہے نا, جیسے منیب صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں نا, ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, ایٹ لیسٹ شو سم کائنڈ آف کمپلائنس کہ آپ کمپلائی ایٹ لیسٹ ان قومی نوعیت کے معاملات پہ کریں. پہلی بات بتاؤں کہ خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی, بڑی 4 رکاوٹوں کے بعد ہو گئی. خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو اس وقت ہوا ہے پنجاب کے اندر, جو ہمارے افسران جو ہیں شہید ہوئے ہیں, خان صاحب نے اس کے اوپر بھی اپنی گہری دکھ تشویش کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی, اسی طرح سے جو KP میں ہو رہا ہے یا بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے, تو بڑا افسوس کا اظہار کیا. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ فارم 45 والا یا 70 والا یہ قصہ جو ہے ہٹا کر اور آئیں جی ملک کے حوالے سے بات کریں, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں بنایا گیا, آپ کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, آپ فارم 45 کی فارم 47 کی پیداوار ہیں, تو لہٰذا آپ ملک کو آگے بڑھنے وہی والی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کو آگے بڑھنے, جس کو عوام نے نمائندہ, سے پہلے مرغی آئے تو پھر بات ہوگی. دیکھیں جس کو عوام نے نمائندگی دی ہے وہ آئے نا, وہ کرے گا. آپ کون ہوتے ہیں؟ عوام آپ سے پوچھتی ہے, ہم نے آپ کو بٹھایا نہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ایگریمنٹ کر لیا ہے, وہ کہتے ہیں شہید ہو رہے ہیں ہمارے معصوم نہتے شہری, ہمارے افواج پاکستان کے لوگ, سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ, وہ معاملہ سائیڈ میں رکھے تھوڑی دیر کے لوگ کا صرف یہ کام ہوگا کہ لوگوں کی سرویلنس کرنا, ریکارڈنگ کرنا, ان کو جو ہے وہ پبلش کرنا, انہیں تھریٹ کرنا, اور ملک جو ہے اپنی مرضی کے مطابق چلانا, تو پھر ایسے ہی ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو اپنے آئینی حدود کی جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ پرفارم کریں. آپ دراصل ذمہ دار ہیں کہ یہی دھرا آپ کا ہے, آپ لوگ یہ کریں گے, ان کو وہاں پر لگا کے